غفاری کا مناسب جو ہے مظاہرہ فرمایا کہ میرے محبوب ہاں جی آپ پڑھیں گے تو 5 ہی، لیکن میں نے اپنی رحمت کی قلم سے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ میں کو اجر 50 کا لکھوں گا، 50 کا۔ کیسے ایسا عظیم عمل ہوگا، جیسا عظیم عمل جو ہے اللہ اکبر، کہ جس میں میری صحت بنے، میں اپڈیٹ ہو جاؤں، میری گیس ٹربل ختم ہو جائے، میرا بلڈ پریشر جو ہے نارمل ہو جائے، میری شوگر نارمل ہو جائے، اور میرے جسم کے اندر فالتو جگہوں پر بننے والے حدود اور جو ہے کینسر کی گوڑیاں سے جو ہے وہ تحریر ہو جائے، میرے جسم میں اکٹھا ہوا گندا مواد جو ہے کولیسٹرول کی صورت میں چربیاں جو ہے میرے خون کی رگوں، شریانوں اور غریبوں کو جو ہے جو خون کو لے کر پورے جسم میں گردش کرتی ہے، ان میں جو ہے جمنے والے کولیسٹرول اور چربی کے ذروں کو جو ہے تحریر کرنے والا جو ہے، کیا میں اس کو جو ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہا؟ اور صرف میرے بھائیوں یہاں پر بس نہیں کرنی ہے کہ چلو بھی رمضان گزر جائے گا، نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ یہ سارا پیکج عبادات کا، طاعات کا، نیکیوں کا، حسنات کا، تہجد کا، نماز کا، ذکر و اذکار کا، صحابت جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جو ہے تلاوت کا جو ہے، یہ سارا منظر آپ نے کب تک چلانا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تیری اور رب کی ملاقات موت کی بات میں اترنے تک، کلمہ طیبہ آخر دم تک جو ہے تمہیں اس کام کو اسپیلش کو لے کے چلنا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور یہ کوئی ڈنڈ نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے مجھ پر کوئی برڈن نہیں ڈال دیا گیا، جیسے اپنے محبوب کو ہی فرما رہے اللہ پاک، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے یہ دین، ہم نے عبادات کا، طاعات کا پیکج کو آپ کو برڈن بوجھ مشقت کا سامان نہیں بنایا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ قرآن کا اترنا، اس کا نزول، اس کی وحی جو آپ پر بڑی مشکل اور بوجھل ہوتی ہے، جو آپ کو جو ہے پسینوں میں، سب سردیوں کے موسم میں پسینوں میں شرابور کر دیتی ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے آپ کے لیے مشقت کا سامان نہیں بنایا۔ سورۃ البقرہ کی 185 نمبر ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتے ہیں، آسانی نہیں چاہتے ہیں، آسانیاں چاہتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ رکھ کر میرے قریب آ جائے، میں اس کو اس کی جزا دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، فرشتوں تمہارے قلب میں وہ طاقت نہیں ہے، تمہارے پین کو لکھ نہیں پائیں گے جو میں دوں گا، اس میں اپنی شایان شان دوں گا، یہ ہوگا، اور میرے بندے کا آپس میں سیکریسی کا معاملہ ہے، سیکیورٹی جو ہے سیکریسی کا معاملہ ہے، میں جانوں، میرا بندہ جانے جو ہے، اس نے جو ہے من اجل ذالک، من اجل میرے لیے اس نے روزہ رکھا ہے، میرے لیے اپنی جو ہے اپنی شہوات کو، اپنی طعام کو، اپنے آرام کو اس نے تج دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، میرے لیے روزہ رکھنے والا بندہ حق تو یہی بنتا ہے کہ میں پھر اپنے معیار کے مطابق دوں گا، تو رک جاؤں، ہمارا کام۔ میرے بھائی آخری دن چل رہے ہیں رمضان مبارک، آپ کو پتہ ہی ہے، خوش نصیب اور خوش بخت ہے وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان کے اندر جو ہے اس مہمان کا خوب احترام کیا۔ آپ نے کبھی گھڑ دوڑ دیکھی ہوگی، ریس کوئی نہیں چیز، جب آخری چکر میں جاتے ہیں نا ریس لگانے والے، آپ اس وقت دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایک چھوٹی کا زور، پہلے چکروں میں نا وہ ایسا ایسا مارتے ہیں، اپنے آپ کو گرم کرتے ہیں، اپنے جام کرتے ہیں، اور وہ تیز جون آخری چکروں کی جانب بڑھتے ہیں، اللہ جان کر پورا زور لگا کر جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے ہم اس میں ونر قرار پائیں، جیت جائیں، ہم یہ دوڑ جیت جائیں۔ تو میرے بھائیو اب یہ آخری دن چل رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس گھڑ دوڑ کی طرح سے، ریس کی طرح سے ہم ایسا تو محنت کوشش کرنے کی، یہ دن ہی ہمارے زندگی کے قیمتی ترین دن بن۔ شروع میں تو چلو ہم نے نارمل چکر لگائے، آہستہ چلے، کبھی روزہ رکھا، کبھی نہ رکھا، کبھی تہجد تراویح پڑھی نہ پڑھی، کبھی تلاوت میں دل لگا نہ لگا، کبھی ذکر اذکار کیا نہ کیا، کبھی سخاوت کو جو ہے کھانا کھلانا، روزہ رکھنا رکھانا جو ہے کھلانا جو ہے یہ نہ کیا۔ چلو اب تو تب کوئی تھوڑا سا باقی ہے، آخری چکر ہے، تو کیا ہم اس چکر میں اپنے آپ کو تیز نہیں کر سکتے ہیں؟ اپنی اللہ کی رحمتوں سے جو ہے اس قسم یعنی اس سے بات چیت دوستوں شریک کرنے میں اپنے آپ کو تیز کر دیں۔ تو یہ زندگی کی مہلت ہے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس بندے کے لیے کوئی عذر نہیں چھوڑا ہے جس کو 50 سال کی عمر دی ہے اور وہ اس میں تیاری کر کے اللہ کی راضی کرنے نہیں پہنچا۔
پہنچا ہے اللہ نے اس کے لیے عذر نہیں چھوڑا تو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ میرے پاس تو وقت نہیں تھا، کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کہ مجھے تو وقت نہیں ملا. وہ بندہ عذر نہیں تراشتا، وہ بندہ کو بہانہ نہیں بنا سکے گا کہ میرے پاس. اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ پاک خود فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر، اولم نعمرکم، میں نے تمہیں عمر نہیں دی. آج تم کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس سمجھ نہیں تھی، بوجھ نہیں تھی، وقت نہیں تھا، میرے پاس سرمایہ نہیں تھا، میرے پاس وقت. اللہ پاک اولم نعمرکم ما یتذکر، ارے تیرے پاس عمر نہیں تھی، وقت نہیں تھا، ٹائم فریم نہیں تھا کہ تو سدھر جاتا، تو بن جاتا، سمجھ جاتا، تو توبہ طائب ہو جاتا، تو اپنے آپ کو ایسا بنا لیتا کہ رب العالمین کو جس سے راضی ہو جاتے، میرے لیے جنت کے فیصلے ہو جاتے. کیا اولم نعمرکم ما یتذکر وجاءکم النذیر، ہمارے پاس نذیر نہیں ہے، ڈرانے والا نہیں ہے. ارے اس نے تو اپنی زندگی ساری ٹچ کر دی. اللہ اپنی راحت و آرام کو جو ہی آپ پر نبوت کا وہ بار گراں آیا نا، جب آپ کو نبوت کے تاج سے سجایا گیا ہے، جب ہی آپ فرما رہے ہیں اپنی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی پیاری بیوی اور سب سے پہلی بیوی جو ہے ہماری اماں جان سے یوں فرما دیا کہ اے خدیجہ، اے میری شریک سفر جو ہے، اب میرا بستر لپیٹ دے، اب میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے، ذمہ داریوں کا ایک بڑا عہدہ جو ہے میرے سر پر سجا دیا گیا ہے، نبوت کا تاج میرے سر پر جو ہے چن دیا گیا ہے، اب میرے آرام کے دن ختم ہو گئے، میرا بستر لپیٹ دے. جو ہے آپ تو یوں فرما رہے ہیں کہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولم نعمرکم ما یتذکر وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں ہے. تو میرے بھائیو زندگی کی یہ مہلت ہے، 60 سال پہنچ کر بھی، 50 سال پہنچ کر بھی پھر بھی میں اسی ڈگر پر چلتا رہوں، وہی سستی، وہی کاہلی، وہی جو ہے لا ابالی پن، بے فکرہ جو ہے پن جو ہے کہ جو ہے میں جب موت آئے گی دیکھ لیں گے، توبہ کر لیں گے. میرے بھائیو کیا موت مجھے بتا کر آئے گی؟ کیا موت کا میں نے وقت پتہ کر لیا ہے؟ کیا اس کے لیے جو ہے مجھے جو ہے توبہ کا جو ہے بھائیو چلتی ہیں. ابھی 10 نمبر وارڈ میں ایک انصاری بھائی محمد حسن، تھوڑے دن پہلے میں نے ان کی بچی کے نکاح میں پڑھایا، بڑے خوش اخلاق ہیں. روزہ کھولا 21 رمضان مبارک کو، روزہ کھولا تو اسی گلی میں آگے درزی بیٹھا ہوا، کہتا میں اپنے کپڑے لے آؤں درزی سے. کپڑے لے کر گھر نہیں پہنچ سکے ہیں، تھوڑے سے فاصلے پر، فرلانگ کے فاصلے پر، بمشکل گھر سے فرلانگ کے فاصلے پر وہیں پر گرے ہیں، اسی گلی میں ہی اپنے بچوں کی باہوں میں بھی نہیں آ سکے، اپنے گھر کے آنگن میں بھی نہیں آ سکے، اور وہیں راستے میں ہی گھر کے پاس ہی ہے وہیں پر جو ہے اٹیک ہوا، وہیں پر جو ہے چھٹی ہو گئی، ہسپتال جانا تو بڑی بات ہے. گھر میں نہیں پہنچے، گھر میں لائے تو صحیح لیکن لوگ لائے، اٹھا کر لائے. تو عزیز بھائیو یہ معاملات چلتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ نقشے بدلتے ہیں. ہم کسی تو ہے کسی ایسے جو ہے وہم اور کسی ایسے جو ہے سوچوں میں نہ رہ جائے کہ ہم جو ہے بالکل اپنا سب کچھ کر کے ہی مر جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. بڑے کام آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، 100 برس کا پل کی خبر نہیں پائیے. ان 3-4 دن میں جو ہے میرے بھائیوں اللہ اکبر رہبانیت بنا ہے. بس یہ نہیں کہ صرف مسجد میں بیٹھ جاؤ، نہ گھر کا پتہ اور نہ گھر، ہاں اعتکاف کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ساتھی جو ہے ازواج مطہرات کے پاس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عبادات کا تذکرہ پوچھنے کے کیسے کرتے تھے. تفصیلات جب بتائی گئی تو سن کر کہنے لگے یارو ہمارا اور اللہ کے نبی کا کیا معاملہ، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو جتنا بھی کریں ان کے لیے تو کچھ اور ہی باتیں ہیں، ہم تو کمزور ہیں. کیوں نہ یہ کہنے لگا کہ میں ہمیشہ نکاح نہیں کروں گا، مجرد رہوں گا، کنوارا رہوں گا، تاکہ نہ نکاح کروں گا اور نہ جو ہے کوئی دنیا کے چکروں میں رہنے کے. لیکن میں اب وہی اللہ کروں گا. ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں رات ہمیشہ عبادت کروں گا، کبھی نہیں سنوں گا. یعنی اپنی طرف سے بہن نے ایک پیکج بنا لیا کہ ہاں جی رہبانیت منع ہے، بس بندہ ہر وقت ہی بس نہیں دنیا کی کرنی ہے. یہ رمضان ہمیں مہمیز دینے کے لیے ہے، جگانے کے لیے ہے، تیز کرنے کے لیے ہے، ٹیوننگ کرنے کے لیے ہے، ہمارے جسم جان انجن کو جو ہے پاورفل بنانے کے لیے ہے، ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ جو ہے باقی 11 مہینوں کے لیے جو ہے اللہ ہمیں تیز کرنے کے لیے ہے. تو ہمیں اس ماہ کا اس کی کرام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تینوں بندوں کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں کا کیا معاملہ ہے، ان بھائیوں کا کیا معاملہ ہے جو یوں کہہ رہے تھے. کہا میں اللہ کا لاڈلا رسول ہوں، میں نے شادیاں نہیں کی. تم میں سے جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میں نے شادی نہیں کی، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں، اور اسی طرح میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں.
یہ میرا انداز ہے، طریق ہے، اسلوب ہے، اور جو اس میرے اسلوب کو پکڑے گا تو وہ مجھے اس نے میری سنت کو پکڑے گا۔ تو بھائی رحمان نے تمہارے ہنیا نہ رکھ کیا میاں نہ رکھے چلتے 5 وقت کی نمازیں کو یاد بہت بڑا پیکج تھوڑی ہے۔ 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں کم مشکل اچھے انداز سے اگر نماز پڑھی جائے 1 گھنٹہ کتنا کیوں کہہ لو کہ یہ 40واں حصہ ہے۔ جیسے زکوٰۃ جو ہے 40% 100 میں سے 2.5% کیا یعنی رقم ہے 100 روپے میں 2.5 روپے دیتے ہیں بھائی، یہ بھی ہم پر بوجھ اور عذاب نظر آتا ہے۔ ہم اس سے زیادہ نہیں سرکار و خیرات کے ذریعے سے اللہ کے گھر کی عبادت کرے، غرباء مساکین کی دیکھ بھال کرے، وہ اس کا اپنا، لیکن اللہ نے کہا جو فرض کیا ہے وہ 40% کتنا خوبصورت ہے۔ میرا رویہ کیا کرنا ہے، وہ رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دین آسان ہے، اور جو دین میں بے جاسیری کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتے ہیں، عمل چھوٹ جاتا ہے۔ حوصلے کے ساتھ چلیے، اپنی حیثیت طاقت قوت کے ساتھ چلیے، اپنی ایبلٹی کے ساتھ چلیے، جتنا آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے آگے بڑھتے جائیں۔ یہ نہیں کہ بس رمضان آیا تو ہم رک گئے جناب، اور سب کچھ چھوٹ گیا، جھوٹ بھی چھوٹ گیا، سود بھی چھوٹ گیا، چغلی چغاری اور بہت ساری جو ہے۔ اور ہمارے مسلمان بھائی جیسے جون رمضان آتا ہے، سبزیوں کے ترکاری کے فروٹس کے اردو نہیں فروٹس کے ہے، وہ ریٹ کہاں باتیں کرتے ہیں، آسمان سے بات۔ ہم مسلمان ہیں، اور جب یہ غیر مسلموں کا عیسائیوں کا جب تہوار آتے ہیں تو آپ یقین کریں بندہ اس میں یہ ساری چیزیں سستی ہے کہ سستے بازار لگا ہے۔ تو ہمیں بھائیوں نشاد اور فرق کے ساتھ عبادت کرنا، خوشی کے ساتھ، ڈنڈ برڈن سمجھ کر نہیں کیا کہ یہ آزاد ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں احکام الہی ہیں، میری درستگی کے لیے ہیں، میری فائدے کے لیے ہیں، میرے اللہ نے مجھ پر جو ہے فضل اور رحم کرنے کے بعد میری بخشش کے بہانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحب حدیث فرماتے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لائے مسجد میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے، اس رسی کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو پلر تھے مسجد، دونوں کے درمیان میں رسی بندھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ کیا ہے؟ اس مقصد کے لیے بھائی بتایا جاتا ہے کہ یہ سیدہ زینب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ ہیں، وہ عبادت کرتی ہیں جب لمبے قیام اور جو ہے لمبی نمازیں جب پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں، پیچھے اس کی ایک لگا دیتے ہیں، رسی کی ایک لگا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی چھوڑو اسے، اور فرمایا کہ تم تھک جاتے ہو، اللہ نہیں کیوں تھکتے ہو؟ جب تم حشاش بشاش ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو تو تم عبادت کرو، اور جب تم تھک جاؤ تو آرام کرو۔ دین پر ہے، دین کو مشقت والا نہیں ہے، جب سست ہو جاؤ تھک جاؤ تو تم آرام کر لو، اور جب جو ہے تمہاری طبیعت حشاش بشاش ہو تو عبادت کرو۔ تو امت کا حال بھائی کیا ہے کہ وہ آپ دیکھ لیں شروع میں رمضان میں مسجدیں بھر گئی، اب جناب اچھے تو سارے جناب آگے پیچھے کیا ہو گیا یار، 30 دن تو سارے تھے، 29 سے 30 دن جو ہے اس میں ہم شریعت کی پنکچولیٹی نہیں ہو سکی، تو ہم باقی 11 مہینے کس طرح سے اس دن پر چلیں گے؟ اللہ، اور دنیا کے کام ہو دین کے لیے یہی بندہ ہوتا ہے، صبح کوئی نہ بھی اٹھائے یہ ٹائم پر اٹھاؤ، صبح اس کو کوئی دھکا نہ بھی لگائے تو یہ ٹائم پر فیکٹری کا گیٹ کراس کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا کھانا لگنا ہے، میری حاضری لگنی ہے، اگر میں لیٹ ہوا تو میری یہاں سے کٹوتی ہو جائے گی، کٹنگ ہو جائے گی، تنخواہ سے جو ہے تو یہ اس فکر میں جو ہے ساری رات سونا بھی نہیں پڑے گا تو نہیں۔ اللہ عزیز بھائیوں، اللہ مالک الملک کتنے غفور رحیم ہے، کتنا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو بندہ ایک نیکی لائے گا میں اس کو 10 نیکی کے بقدر پہ دوں گا۔ ایک نیکی آپ لائیں، اللہ اس کو ملٹی پلائی کر رہا ہے کہ میں 10 نیکی دوں ایک، اور آپ ایک حرف پڑھ کے الف پڑھ لیے تو آپ کو 10 نیکی ملیں گی، اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ 1 روپیہ دیتے ہیں 700 روپے صدقہ کرنے کا جو ہے آپ کو اجر و ثواب 700 سے ملٹی پلائی کیے گا۔ اللہ کی رحمتیں تو دیکھیے، تو بھائیو ہم نے یہ پیکج اینڈ تک چلنا ہے، زندگی کی اخیر تک چلانا ہے اسے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا اے مومنو تم اللہ سے ڈر جاؤ، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور اس وقت تک جو ہے تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلمان بن کر مرنا ہے۔ حقیقت میں میرے بھائی یہ ریفریشر کورس ہے، آپ دیکھیں نا فوج کو ٹیچر ماسٹر حضرات کو اور جو ہے جتنے بھی کہ پروفیشنل اور ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں ان کو اکثر سال بعد 2 سال بعد کیا ہے کہ سکیم پر بھیجا جاتا ہے، فوج کو سکیم پر، کیوں؟ اس کی صلاحیتوں کو حصہ بھی لگایا جائے، یہ پڑی پڑی ہٹ حرام نہ ہو جائے۔ ہاں یوں کہہ لو یہ بندے ٹیچر ان کو اب نئے کورس آئے ہیں تو ان کو کمپیوٹر سے روشناس کرانے کے لیے ان ٹیچروں کو، ان ٹیکنیکل اور جو ہے پیشہ ور افراد کو ان کو وہاں ماحول میں لے جا کر ان کورسز کے جو ٹرینر ہے اس سے جو ہے ان کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے تاکہ ان کو جو ہے نئے آنے والے پیش آمدہ مسائل سے نبردار ہونے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ تو یہ ریفریشر کورس ہے، جیسے فوج کو سال بعد مختلف جنگلوں میں جا کر جو ہے ان کو نشانوں کی پریکٹس کی جاتی ہے، ان کو پختہ رکھنے کی پریکٹس کی جاتی ہے، انہیں لڑائی بھڑائی کے جو ہے فن اور آلات حرب و ضرب سے آگاہی کی جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے یہ ہمارے لیے رمضان جو ہے یہ ریفریشر کورس ہے، اللہ انسان کو باقی 11 مہینے کے لیے تیار کرتا ہے، روحانیت فیڈ کرتا ہے، پمپ کرتا ہے جو ہے اللہ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جو بھی عید کا چاند نظر آتا ہے عبادت اور ریاضت کے سارے منظر ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ خوبصورت جو محل ہم نے جو ہے نیکیوں کا تعمیر کیا ہوتا ہے وہ ایک دم حرام سے کرچی ہو جاتا ہے۔ جو ہی رمضان جاتا ہے عید والے رات کو، چاند رات کو ہماری مائیں بہنیں بازاروں دوروں کرتی ہیں، بے پردگیوں کا، بے حیائی کا جو ہے ارتکاب ہوتا ہے، اور اپنا بازو اپنا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں دے کے چونے چڑھا رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیا رمضان نے یہی سبق کیا میرے بھائی؟ اگر یہی کچھ ہی کرنا تھا مہینہ کر بھوکھا پیاسا رہنے کے بعد جو ہے اللہ کے حبیب جیسے فرما رہے ہیں کہ نہیں سر یہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملا ہے، بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو راتوں کے جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہے، تھکاوٹ کے علاوہ جو ہے کہیں ہمارا شمار انہیں سے تو نہیں ہو گیا کہ پورا مہینہ عجیب مشقتوں کی اس پیکج کو لے کر ہم چاند رات کو جو ہے ہم نے کہا یہ لو اللہ آپ کے روزے یعنی تراویح یہ اعتکاف اور یہ سارا کچھ یہ کہیں دھرا ہوا ہے مسجد میں، ہم تو چلے بازاروں میں، ہم تو چلے اپنے گھروں میں جو ہے بڑے بڑے ٹیگ لگا کر ڈبلیاں بجا کر ڈھول ڈھمڑے لگا کر جو ہے ہم نے تو جو ہے جو ہی لوگ عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں پھر وہی جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، وہی معمول حرام حلال کی مکسنگ ہمیشہ سے خیر و شر کی تمیز جو ہے مٹ جاتی ہے، پھر ہم ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ خوبصورت عمارت بنا کر عبادات کی خوبصورت عمارت بنا کر ہم خود ہی اس کو ڈھا رہے ہیں، خود ہی اس کو جو ہے کرچی کر رہے ہیں، خود ہی اس کو جو ہے اس کا کیا پانچا اور جو ہے اس کو جو ہے کرش کرتا ہے۔ تو میرے بھائی دین اسلام کے جو واجبات ہیں نا، فرائض ہیں، یہ کوئی واجب یہ کوئی موسمی نہیں ہے، کوئی سیزنل نہیں ہے کہ جی موسم آ گیا رمضان کا تو ہم آ گئے مسجد میں، اور اگر موسم چلا گیا رمضان کا تو جو ہے ہم بھی جو ہے چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ریفریشر کورس ہے، یہ میرے اب مجھے تحمیز دے رہا ہے، میری ٹیوننگ کر رہا ہے، مجھے جگا رہا ہے، میرے اندر جو ہے روحانیت جو ہے پمپ کر رہا ہے، میرے اندر جو ہے اللہ اکبر میری بیماریوں کو جو ہے ریموو کر رہا ہے، میرے رب نے میرے لیے خوبصورت ہے۔ یہ کیونکہ یہ موسم فصل بہار ہے، اللہ پورا مہینہ تک کا طہارت کی زندگی گزار کرتا ہے، ہم اچانک جو ہے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی مذمت اس لیے کی کہ ان کو کتاب و حکمت کی دی گئی تو پہلے تو شروع میں بڑے شوق اور شوق سے عبادت پر لگے، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بنی اسرائیل کتنی بڑی قوم ہے، اللہ نے سینکڑوں نبی ان کے اندر بھیجے، اور خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کے لیے ہم بھی آ رہے ہیں، اور اللہ نے اس قوم کو اتنا پروٹوکول دیا کہ ان کے کو پکے پکائے پٹیتر اور بٹے من و سلوا کیا تھا، یہی تھا، سویٹ ڈشیں بھی ہیں اور پرندوں کا گوشت بھی ہے من پسند، اور کمانا بھی نہیں پڑتا، پکے پکائے جو ہے پہاڑوں پر اتر جاتے ہیں، یہ کھا رہے ہیں موج مستی کرتے ہیں، اور اگر جاتے ہیں تو کوئی امبریلا چھتری لینے کی دھوپ میں کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آسمان کا یہ ہوتا وہ بادل اوپر چکر ہو جاتا ہے، سایہ پر ہو جاتے ہیں جان جانا۔
اور کبھی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جی وہ پانی چاہیے، ان کا اچھا چلو کتنے قبیلے 12 قبیلے، چلو لاؤ ڈنڈا مارا اپنا آزاد چشمے بن گئے، کتنے جتنے قبیلے، لو جی اپنا اپنا چشمہ نامینیٹ کرو. یہ انہیں پروٹوکول گرا ہوا ہے. بفر گئے کہنے کہ ہم تو انبیاء کیوں نام ابناء اللہ احباؤ، دین اسلام کو چھوڑنے کے بعد کیوں اللہ بڑا غفور رحیم، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم نے کہا جہنم میں جانا ہے. بھلا اگر ڈالا کسی کو اللہ نے چاند بندوں کے لیے چند لوگوں کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالے گا، بس یہ ہم تو بہت مستی کریں، جنت تو بنی ہمارے لیے. جیسے آج ہمارا یہ ہوتا ہے جو اللہ بڑا غفور ہے، یہ مولوی نے ڈرایا گیا اللہ بڑے غفور ہے. بھائی غفور رحیم ہے تو اپنے پیغمبر کو مل گیا، جس نے مارے کھا کھا کے جو ہے طائف قاتل میں لہو لہان ہو کر جو ہے، جس نے پیٹوں پر پتھر باندھ کر فاتح کر کے 3 سال تک شیب ابی طالب میں محشور ہو کر قید ہو کر جو ہے بھوک اور پیاس سے سارے مناظر وغیرہ تصور میں لائیے تو صحیح، جس پیغمبر کو جو ہے اللہ پاک نے غفور الرحیم بنا کر ہمارے اندر محسوس کیا، اس نے کتنی مشقتیں کی. بنی اسرائیل شروع میں تو عمل کرنے لگے، لیکن دھیرے ان کا اعمال پر گریب ڈھیلی پڑ گئی، یہاں تک کہ وہ بے عملی کا بد عملی کا شکار ہو. جیسے ہم یہ احساس کرتے ہوتے ہیں چلو اپنی نماز ہے نا، اذان ہے نا، تلاوت ہے نا، تو مسئلہ جمعہ ہے نا. حکم کیا ہے؟ آسمانوں کے رب کو حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جو ہی نماز جمعہ کی اذان ہو بس تم فوراً اللہ کے گھر پہنچو جلدی کے ساتھ. فاسعوا الی ذکر اللہ، بازار البیع اور تجارت ہو، بزنس کاروبار، جس کی حلال معیشت اکنامکس سب بند کر دو، روز کا کوئی چیپٹر اور فاسعوا الی ذکر اللہ کیا ہے. تو بنی اسرائیل کا تذکرہ میں کر رہا تھا کہ شروع میں وہ دین پر جیسے ہمارا حال ہے، شروع رمضان میں صفیں بھر گئی، ہمیں وہ اپنے صفوں کو ترمیم کرنی پڑی، آگے مسلح آگے لانا پڑا، امام کا جو ہے صفیں بھر گئی جو ہے اور زیادہ بچھانی پڑی جو ہے. لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ جو ہے اب وہی ایک صف تراکی میں واپس کرتے ہیں. اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں کہ امام رکوع میں جانے کی تیاری کرے گا تو ہم پیچھے بیٹھتے رہو، کھڑا ہونے ہی دوبارہ نہیں ہے. اور وہ پینشن لینے کے لیے بینک کی لمبی لائنوں میں 2 گھنٹے کھڑے رہیں گے، راشن لینے کے لیے 4 گھنٹے، صبح اذانوں کے وقت میں وہاں جو ہے احساس کرو نا، احساس کے اندر جو ہے بے حساس بن کر جو ہے یہ بندے وہاں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. اور یہاں 5-7 منٹ کا قیام وہ بھی دوپہر اور دشمن ہوا کھڑا ہے بیٹھے ہوئے، جو ہی امام جو ہے رکوع میں جانے کی تیاری کرے گا اللہ. قرآن تو تم نے سنا ہی نہیں، جو قرآن جس کو سنانے کے لیے رب العالمین نے ہمیں بلایا تھا ہے وہ قرآن تو تم نے سنا ہی نہیں. اس کو سنتے تو تمہیں ایک گھر پر کتنا کچھ ملنے والا تھا جو ہے، اس کو تو تمہیں ضائع کر دیا بیٹھے ہوئے. اور اکثر بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے آ کر اپنی نمازیں شروع کر دی. اور بھائیوں کو جو ایک امام بنایا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، کیا اس کو آپ اس کو فارغ سمجھتے ہیں، اس کو فضول سمجھتے ہیں؟ آپ نے اپنی نیتیں باندھ لی ہیں. بہترین مسئلہ ہے کہ چلو آپ فرض سے لیٹ ہو گئے، آپ اسی امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، تراویح چل رہی 2 رکعتیں پڑھے گا، آپ سلام کے بعد کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعتوں کو مکمل کر کے فرض کو مکمل کر دیں. یہ کیا ہوا کہ آپ آ کر اپنی شروع کر دیں، آپ آ کے اپنی تسبیحات میں پوری رات پڑھی ہوئی ہے، ایک 8 رکعتیں یا 10 رکعتیں یا جو ہے کم و بیش جتنی بھی ہیں نوافل، یہ رکعتیں پڑھنا بھی میرے لیے دشوار ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے. میرے بھائی اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، کسی کرسی کا سہارا لے لیں. میں نے عرض کیا نا کہ دنیا کا کوئی چکر ہو تو آپ دیکھ کتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں. ایک گلی والی چینی کا جو ہے جو ڈیری اسٹور سے چینی اور گھی لینے کے لیے آپ لائن جا کے دیکھنے جو ہے مول لے رہے ہیں، مفت نہیں مل رہی، تھوڑی سی سستی ہے، تھوڑی سی ریٹ کا جو ہے ڈفرینس ہے عام دکانوں سے. اس سستی چینی اور سستے گھی کی تلاش میں بندہ دھوپ اور جو ہے دن کو ٹائم کو نہیں دیکھ رہا ہے، روزے کو نہیں دیکھ رہا ہے، مشقت کو نہیں دیکھ رہا ہے، پر وہاں لین لگی ہے. اور یہ اللہ کے در پر اللہ چھوڑیے بھرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے، اور یہاں 10 منٹ جو ہے قیام کے لیے کھڑا ہوا ہے. بھائی کی مسلسل چلانا ہے. پسندیدہ اعمال بھی وہیں اللہ کے لیے. احب الاعمال الی اللہ ادومها ان قل. بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ محبوب پیارا
جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا، انگریز کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی وینز دا ریس، سلو اینڈ اسٹڈی وینز دا ریس، آہستہ چلنا اور چلتے ہی رہنا۔ ریگولیرٹی اور پنکچوئلٹی جو ہے نا، وہ کسی بھی کام کو، چھوٹا پروجیکٹ ہو یا بڑا پروجیکٹ ہو، پنکچوئلٹی ریگولیرٹی جو ہے اس کام کو پائے تک اینڈ تک پہنچا دیتی، کام کور ہوتا ہے۔ کبھی کیا کبھی بیٹھ گئے، کبھی کیا کبھی رک گئے، کبھی کیا کبھی تھک گئے، کبھی کیا کبھی لیٹ گئے، کبھی آگے کبھی دائیں کبھی پیچھے، کبھی ٹائم آگے پیچھے۔ تو یہ چیز میرے اللہ کو پسند ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جتنا بھی یہ نظام چل رہا ہے، زمین غلے اگا رہی ہے، موسم کے مطابق فصلیں آ رہی ہیں، سورج ٹائم پر نکل رہا ہے، چاند ٹائم پر چمک دمک رہا ہے، ستارے چمک کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دن کے اندر تارے نکل رہے ہیں؟ ہاں، انسانوں کو دن کے تارے دکھا دیتے ہیں، لیکن دن میں تارے کیوں نظر آتے ہیں؟ ایک محاورہ بنا ہوا ہے، یعنی سارا سسٹم ایک پنکچوئل ہے۔ نظام الہی، نظام قدرت جو ہے وہ ایک مربوط انداز کے ساتھ جو ہے، اللہ پاک نے فرمایا بھی سورہ یاسین کے اندر جو ہے، تم میرے نظام کو دیکھو کہ میرے نظام میں کوئی گریڈ اور جو ہے فنکشن میں جو ہے کوئی کمی یا کمی آپ نہیں دکھاؤ۔ حل ترا رہا بار بار دیکھو، سمرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر، خاص ہم لوگوں واسطے تیری نظریں تھک ہار کر تو واپس آ سکتی ہیں، میرے نظام قدرت کے اندر خامی اور کمی کی تلاش کوئی نہیں کر سکتا۔ سمرجع البصر، پھر نگاہیں دوڑا، پھر نگاہیں دوڑا، اللہ سمرجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا، تیری نگاہ تھک ہار کر ناکام اور نامراد واپس لوٹے گی جو ہے میرے نظام قدرت میں، تو خرابی اور ہیڈک جو ہے ڈیفیکلٹی یا کوئی مشکل پرابلم جو ہے دیکھیں گی۔ میرے بھائیوں، اس نظام کو ہم نے ریگولر طریقے سے اللہ مالک الملک کے نزدیک بہترین عمل وہی ہے جو مسلسل کیا جاتا ہے۔ تو یار آپ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، تہجد کی 8 نہیں پڑھ سکتے، آپ 2 ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 5 فرض نمازوں کو وقت پر تو پڑھنا شروع کر دیں، وقت پر۔ 5:45 بجے آپ لے کے چلیں نماز پڑھنا۔ اب جب آپ کا جی چاہا آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھو، تو نا وہ ایک ڈسپلن تو نہ ہوا، وہ ایک اللہ ایک فوجی نظام دے رہے ہیں آپ کو۔ ساری امت اٹھ کر ایک وقت میں جمعہ پڑھے، ساری امت اٹھ کر ایک وقت میں سحری کرے، ساری امت اٹھ کر ایک وقت میں افطار کے ٹائم 10 پر ٹائم پر کھڑی کرو، دعا مناجات میں لگی ہو۔ اللہ تو تمہیں ایک نظام دے دیں گے، اور ایک تم ہوتی ہے جب جی چاہا اٹھ کے ہے نماز، جب جی چاہا اٹھ کے تلاوت نہیں، ریگولر روزانہ 1 سپارہ پڑھنا ہے، روزانہ آدھا سپارہ پڑھنا ہے، روزانہ 1 پاؤ پڑھنا ہے، 5 وقت کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ چاہت میرے رب کے لیے جو جماعت کے ساتھ پڑھے گا 27 گھنٹے اس کو اجر زیادہ ملنے لگے گا۔ دنیا کا کوئی قاعدہ ہو جہاں ہمیں 27 گھنٹے ہوں گے نا، بلّہ چاہے وہ ہمیں اتنا مشقتوں کا سفر کر کے جانا پڑے، ہم 27 کی طرف لگیں گے جہاں ہمیں 1 مل رہا ہوگا، بھلے سے وہ دروازے کے پاس ہوگا، ہم وہ نہیں لیں گے، 27 کی طرف آگے، چاہے ہمیں سمندر جھاڑ کر جو ہے سیراب کی لہروں سے جو ہے نمبر ہو، 27 درجے لیں گے، اور ہم پھر اپنی مرضی پر چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ریگولر ہو کے چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میرے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ سب سے آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا حضور فلاں عورت ہے جو جن کا تذکرہ ہے، بڑی نوافل پڑھتی ہے، بڑی نفلوں کی ہے، دل دادا ہے، اشتیاق رکھتی ہے، بڑے نفل پڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بس حوصلہ رکھو، خیر اپنی طاقت اور قوت کے مطابق عمل اختیار کو، اللہ نہیں اٹھاتا ہے، اللہ پاک نہیں تھکتا ہے، تم کو تھک جاؤ، تم کو تھک جاؤ۔ اپنے آپ کو اتنا نہ بہہ لگاؤ کہ بس پھر وہ فرض ہی چھوٹ گئے۔ نفلوں میں کئی بندے ایسے ہوتے ہیں ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں، صبح جب اذان ہوتی ہے فجر کی جو فرض ہے نماز فجر ہے وہ اس پر بھی اصابت کراتے رہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک بندہ صبح کی نماز میں نہیں ہے، اس کی اماں سے جا کے پوچھا کہ ہاں جی فلاں بندہ جو میں نے گورنر بنا رکھا کہاں ہے؟ نماز کے فجر میں نہیں ہے۔ کہ اچھا، اماں نے بتایا کہ وہ ساری رات نفلوں میں لگایا ہے، صبح اس کی یاد لگی، واہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں رات کو عشاء پڑھ کے سو جاؤں اور صبح میں اٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں یہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے، زیادہ محبوب ہے کہ میں ساری رات جو ہے نفلیں پڑھتا ہوں، صبح میری آنکھ لگ جائے، فرضوں سے میں رہتا ہوں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس بڑھیا کو بتا دو ساری رات کی نفلیں کچھ کام نہیں آئیں گی، پورے ایک مربوط نظام اور سسٹمیٹکلی جو ہے چلو اسلام جو چاہتا ہے۔ ہمارا بھی کہیں یہ حال جو ہے پورے رمضان میں ہم پورے ڈیٹ ہو گئے، ہم پورے عبادات میں، طاعت میں، سخاوت میں، تلاوت میں، ریاضت میں، عبادت میں، تہجد میں، تحجید، یہاں مجاہد میں بڑا جناب ہم نے کام کیا، بڑا کمایا، اور جو ہی رمضان کیا تو ہم بھی آگے بھی شروع دائیں بائیں ایسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سورہ نحل کے اندر اس ڈگر اور اس انداز کو ایک مجنوں کا فعل بتایا، مجنوں پاگل دیوانہ جس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا کھانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، گٹر کے اندر سے نکلی چیزیں، روڑیوں پر سے چیزیں اٹھا کے کھا رہا ہوتا ہے، مجنوں ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ جو لوگ مختلف مواقع پر موسمی عبادت کرتے ہیں نا، سیزنل مسلمان ہوتے ہیں، اور باقی ایام میں اسلام کے ضروری احکام کو آگے پیچھے گدے کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، اللہ پاک جو ہے میرے بھائیو، اللہ اس کی مثال مکہ کی اس بڑھیا سے دی ہے جو مجنون تھی، سارا دن سود کاٹتی تھی۔ اب تو مشینوں سے دھاگا بنتا ہے، کپڑا بنتا ہے، اس وقت جو ہے چرخہ ہوتا تھا، چرخے سے دھاگا بنایا جاتا تھا اور اس سے ایک موٹا لباس جو ہے بنتا تھا، کھڑی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس بندے کی جو سیزنل مسلمان ہے، سیزن کے طور پر دین اسلام کو جو ہے اختیار کرتا ہے، اس کی مثال اس بڑھیا سے دی گئی جو صبح سے شام تک اپنا سود کاٹتی تھی اور شام کو اپنے ہی ہاتھوں سے وہ سارا دھاگا برباد کرتی تھی، سود توڑ دیتی ہے۔ جب یہ کریم اللہ پاک میں ہے اللہ سورہ نحل کی 92 نمبر آیت جا کے اگر آپ پڑھیں گے، جس کا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس بڑھیا جیسے مجنون بڑھیا جیسے نہ بننا کہ جو سارا دن شام تک سود کاٹتی تھی، چرخہ جو ہے دھاگا بناتی تھی، شام کو جو ہے دماغ کی بیچاری کا موت تک ہے، شام کو پھر وہ سارا جو ہے کسی کو ہوئی اور جو ہے کپاس بنا کر رکھنے کی کہ تمہارا بھی حال یہ ہے کہ سارا رمضان ہم نے محنت کی، مشقت کی جو ہے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کیا گیا، رمضان جاتی ہے سارا کچھ ایسا مسلمانوں کو یہ رویہ اختیار کرنے سے منع ہے۔ اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو وصیت کی، اپنے پیارے ساتھی کو وصیت، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، لا تکن مثل فلان، تم ایسا نہ بننا عبداللہ، یار ایسا نہ بننا۔ جی یا اس کا فرمائیے اس بندے کی طرح سے نہ ہونا، اس بندے کی طرح سے نام بھی لیتے دے لگے، آج ہمارا فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور ہمارے ہاں اکثر تو یہ ہے نا کہ مولویوں کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کر پڑے ہوتے ہیں، مولویوں کے پیچھے کتے خود لڑاتے ہیں، بٹیر کی طرح خود لڑاتے ہیں پیچھے مولویوں کے، مولوی بخشے جائیں گے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، مولوی جنت میں چلے گئے تو ہم بھی ان کے لڑ پکڑیں گے، سارا کام تم کرتے رہو، نظرہ مولویوں پر گراتے ہو۔ بھائی یہ وہ عظیم، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ عظیم اللہ پاک کا جو ہے عظیم آدمی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ لوگوں کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا مولوی ہوتا ہے، علماء ہوتا ہے۔ ارے ان کا سونا بھی تمہاری ساری رات کی عبادات سے افضل ہے، تم ساری رات نفلوں میں گوٹے دھساؤ، اور وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پر جو ہے عشاء کی نماز پڑھ آ کر جو ہے سو رہا ہو، وہ تم سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے۔ وہ آج جو ہے تم ساری رات نفلوں میں گوٹے کی دھکاتے رہو، تم پیچھے ہو، وہ آگے ہے لیکن تم اس کے پیچھے پڑے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزیں حاجی کوئی ایک منٹ ہو گیا، لوگ گھڑیوں کی جانب دیکھتے ہیں، لوگ کیا ہے اللہ معاف فرمائے بس مولوی کو یوں دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں 2 نالی بندوق ملے اور ہم ان کو ٹھا کھا کر کے چیرا پڑا کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے بھائیو، یہی وہ مولوی ہے جو تمہارے جنازے پڑھاتا ہے، یہی وہ مولوی ہے جس نے تمہارے بچوں کے کاموں میں پیدائش کے وقت اذان دی ہے، یہی وہ مولوی ہے جو تمہیں مسلمان کراتا ہے، یہی وہ جمعہ جماعت پڑھاتا ہے، تمہارے لیے رو رو کر تمہارے جنازے کھاٹے آگے رکھ کر اللہ سے مغفرت کی بخشش کی دعائیں مانگتا ہے، اور پھر کہتے ہو کہ تم مولوی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، مولوی کھا گیا، مولوی ڈوب گیا، مولوی نے فلاں کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اللہ کوئی اس طرح کا پروجیکٹ بنا کر چلا کر دکھائے جو ہے، 1 مہینہ ٹائم پر اذان دے کر، صرف اذان دے کر ہی چلا جو ہے، میں ٹائم پر اذان دے کر نماز پڑھا کے دکھا دے، پنکچولی طور پر ریگولر جو ہے ٹائم پر وقت کی پابندی کے ساتھ جو ہے میں اس کو اپنا استاد مانوں گا۔ اتنا کام کرنے کے باوجود بھی کبھی آپ نے اس کو تھپکی بھی دی ہے، شاباش بھی دی ہے کہ یار باقی یار یہ بندہ الٹا اس میں کیڑے اور اس میں غلطیاں خامیاں ڈھونڈنے کے لیے جو ہے مشینیں فٹنیاں لگا کر
دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں سے کوئی خود سے جو ہے چھوٹا داغ دھبا بھی نظر آ جائے، ہم جو ہے اس کو اشتہار بنا کر اس کو بڑا بنا کر دکھائیں۔ میرے بھائی کے کام کو چھوڑو، کرنے والے جو کام ہے وہ کرو۔ اللہ کی قسم بہت سارا کام باقی ہے، اور سفر جو ہے تھوڑا ہے، سفر جو ہے یعنی زندگی کی مہلت جو ہے میعاد بہت کم رہ گئی ہے۔ کبھی میں نے بتایا کہ موت بڑی پر کھولے ہوئے جو ہے کھڑی ہے اور ہم پر سوار ہے۔ موت کا فرشتہ بڑی تیز رفتار گھوڑے پر سوار لگام میں تھامے ہوئے میرے پیچھے دوڑا چلا رہا ہے، اور میں ہوں کہ میں ایک دوسرے کی خامیوں اور کمیوں کو ٹٹولنے میں لگا ہوں۔ میں اپنی خامیوں کو دیکھ لوں، میرے اندر تھوڑا قد بڑھا ہوا ہے، میرے اندر حسد قوت نہیں ہے، میرے اندر جو ہے جھوٹ غیبت نہیں ہے، میرے اندر مکس ملاوٹ نہیں ہے، میرے اندر جو ہے سودے کو جو ہے مہنگا کر کے ملاوٹ کر کے راتوں رات امیر بننے کے خواب نہیں ہے، میرے اندر کیا کچھ نہیں ہے۔ میں دوسروں کے آنکھوں کو جو ہے ٹٹولنے کے لیے جو ہے میں نے کیمرے لگا رکھے میرے بھائیوں۔ اللہ کے لیے آج یہ کام چھوڑو اور آگے بڑھو، بڑا کام باقی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے حوض کوثر سے جو ہے اللہ اکبر وہاں سے سیراب ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے اپنے معاملات کا جو حساب دینا ہے۔ تو بہرحال مکہ کی اس بڑھیا کی طرح سے نہ بننا، عبداللہ تم فلاں بندے کی طرح نہیں بننا، جب تم لیٹ وقت ہو تو صبح رات کو قیام کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، پھر اس کو چھوڑ، تو ایسا نہ بننا عبداللہ، تو ایسا نہ بننا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ریگولر چلنے والا ہوتا ہے نا، ریگولر چلنے والا، رات کو تھکاوٹ ہو گئی، سفر سے آیا، اس کے کچھ وظیفہ کوئی ذکر اذکار رہ گیا، اگر اس نے اگلے دن صبح سے لے کر ظہر تک اگر آپ نے اس وظیفے کو پورا کر دیا، اللہ پر ریگولر ہونے کی وجہ سے، پنکچر ہونے کی وجہ سے وہ اگلے دن کا کیا ہوا وظیفہ اس کو پچھلے دن سے شمار کرتے ہیں، اس میں یہ ریگولر چلتا ہے۔ کبھی ایسا ہو گیا تھکاوٹ، بیماری، کبھی سفر کی وجہ سے دیر رات میں کچھ ہو گیا، اس نے وظیفہ نہیں کیا، شام کو صاحب کے اذکار نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں، اگلے دن کے کیے ہوئے اذکار اس کو لا کر پچھلے دن کے کر دیا۔ یہ ہے ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی کے قربان۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا نا، حنظلہ رضی اللہ عنہ جو ابھی نئی شادی ہوئی ہے، نہانے کی تیاری کر رہے ہیں، آوازہ نہ کیا، نکلو اللہ کی راہ میں کیا ہے، انہوں نے نہانے کو چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب کے ساتھ چلے گئے جنگ میں، اور جب وہ وہیں پہ شہید بھی ہو گئے گزر گئے۔ اب ان کے سر کو جب دیکھا گیا تو سر سے پانی ٹپک رہا تھا، میرے محبوب حیران ہو گیا، یہ کیسے، ابھی تو ہم نے نہلایا کوئی نہیں، یہ تو نہائے ہوئے ہیں۔ اللہ پوچھا ان کی بیوی سے کیا مسئلہ ہے، کہ نہانا تھا، ان پر غسل واجب تھا۔ میرے محبوب کو اطلاع دی گئی کہ ہاں میرے اللہ نے فرشتے بھیج کر کے غسل کا انتظام کر دیا ہے، فرشتے نہلا کر ڈال دیتا ہے، تسلیم الملائکہ بھی آتا ہے اس کا، فرشتوں کا نہلایا ہوا ہے۔ وہ ان کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ایسی اپنے آپ کو کہنے لگے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ بیٹھے تو خیر ہے کیا ہے، منافق ہو گیا تو اپنے آپ کو کہہ رہے کہ منافق ہو گیا، خیر تو ہے، کہتے ہاں یار جب اللہ کے حبیب کے سامنے ہوتے ہیں نا، جب مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر رنگ بڑا اچھا ہوتا ہے، قبر کا، حشر کا، آخرت کا، جنت کا جو ہے، ہاں جی اس طرح ہمارے اوپر جو ہے بڑی ایک رنگ ہوتا ہے۔ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں نا مسجد سے، اللہ کے حبیب کی صحبت سے گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں، مال اشیاء میں، کاروبار میں ہے، پھر ہمارے اوپر وہ رنگ نہیں ہوتا، وہ انداز نہیں ہوتا، وہ سوچیں نہیں ہوتی، تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یار یہ معاملہ تو میرے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ فرمانے کہ یہ مجھے خطرہ ہے کہ منافقت، وہاں کچھ ہوتے ہیں یہاں کچھ ہوتے ہیں، گھر میں کچھ ہوتے ہیں، نبی کی صحبت میں کچھ ہوتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر فرمانا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ بھی ہے، اور چلو اللہ کے حبیب سے پوچھتے ہیں۔ تو دونوں چلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرض کی حضور ایسے ایسے معاملہ ہے، آپ نے فرمایا بھائی گھبراؤ نہیں، عمل میں ہمیشگی اور دوام کی برکت اس طرح زیادہ ہے کہ فرشتے اگر تم ہر وقت ویسے رہو نا جیسے میری صحبت میں ہوتے ہو، تو فرشتے ہر وقت تم سے سلام کرنے لگے، تمہارے قدموں کے نیچے پاؤں پر بچھانے لگے ہے، لیکن گاہے گاہے کبھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، اگر ہر وقت تم پر موت کا غلبہ، قبر حشر کا غلبہ ہو تو تم کھاؤ گے کیسے، تم بیوی بچوں سے کیسے ڈیل کرو گے جو ہے، اس لیے اللہ پاک ہے گاہے گاہے کبھی کبھار ایسا سلسلہ بنتا ہے، تو میرے بھائیوں دوام کے ساتھ چلیے، ریگولر اور فنکشن بن کے چلیے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت انشاءاللہ آپ کی شامل ہوگی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔